بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے خاندان میں ملکہ اور اس کی بیٹی تھی۔ ملکہ بہت خوبصورت تھی، جس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے، اور دور دور کے ملکوں سے شہزادیاں اس ملکہ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ ملکہ کی طرح اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ایک رات بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ بادشاہ کے وزیر کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر رہی ہے۔ بادشاہ کی فوراً خوف سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ بادشاہ ملکہ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ اس لیے بادشاہ خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا، اور بادشاہ اس دن دربار میں بھی نہیں آ سکا۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں اپنے دوسرے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ کسی تجربہ کار مفسر کو بلاؤ جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ایک مفسر کو بادشاہ کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اب کمرے میں صرف بادشاہ اور مفسر موجود تھے۔ بادشاہ نے اس مفسر کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شخص نے بادشاہ کے ڈر سے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، اور اسی طرح بہت سے مفسر آئے اور تعبیر بتائے بغیر واپس لوٹ گئے۔ بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ملکہ نے بادشاہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن بادشاہ نے ملکہ کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی کی حالت میں قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بادشاہ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو گھنے جنگل میں ایک درخت کے نیچے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی اس بزرگ کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے اسے کہا، تمہاری عمر اور حالت بتا رہی ہے کہ تم اہل علم ہو، اور کیا تم اپنے علم سے بادشاہ کی خدمت کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے کہا، جی بالکل بادشاہ۔ بادشاہ اس بزرگ کو لے کر محل پہنچا اور اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے کچھ دن کی مہلت مانگی اور چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا اور بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ کا وہ وزیر جس کو آپ نے خواب میں ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرتے دیکھا تھا، وہ ملکہ کے حسن پر عاشق ہو گیا ہے اور ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ذکر اس نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا۔ وہ یہ کام بہت جلدی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے دوسرے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً پھانسی دے دی جائے۔ لیکن اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسے ہی وزیر کو پھانسی کی سزا سنا دی تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی، اور رعایا پر بھی اس پھانسی کا غلط تاثر پڑے گا، کیونکہ رعایا حقیقت سے بے خبر ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا، پھر آپ ہی اپنے تجربے سے کوئی ترکیب بتائیں جس سے میری عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے، اور وزیر کا گنونا چہرہ بھی سب کے سامنے آ جائے، اور اس کو اپنے کیے کی سزا بھی مل جائے۔ تو اس بزرگ نے کہا، حضور، میں وزیر کو سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، لیکن مجھے اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ چند دنوں کا وقت لے کر بزرگ دربار سے نکل گیا۔ ایک دن وہی بزرگ ایک درخت کے نیچے اپنی کتابیں اپنی گود میں رکھے پڑھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس وزیر کو کیسے بے نقاب کروں اور بادشاہ کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ بزرگ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے کوئی خوبصورت طوطا اسی درخت کی ٹہنی پر آ بیٹھا۔ بزرگ کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ درخت پر چڑھا اور طوطے کو چپکے سے پکڑ لیا، اور طوطے کو بغل میں چھپائے محل میں جا پہنچا، اور وزیر سے درخواست کی کہ مجھے اس محل میں موجود سب سے خوبصورت پنجرا دیا جائے۔ وزیر بھی اس بزرگ کو جانتا تھا، اس لیے اس نے محل کا سب سے خوبصورت پنجرا اس بزرگ کو دیا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور بادشاہ سلامت لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا۔ وہ بزرگ دربار میں داخل ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت ہی قیمتی طوطا آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، آپ میرا یہ تحفہ قبول فرمائیں، کیونکہ یہ طوطا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر اس طوطے میں کیا خوبی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ طوطا ہر جمعے کو آپ کی جان اور عزت کی دشمن کا نام بتائے گا۔ بادشاہ بھی بہت خوش ہوا
اور سب درباریوں نے بھی اس طوطے کی بہت تعریفیں کی، لیکن ملکہ کا عاشق وزیر یہ سن کر ڈر گیا اور اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ کو میری حقیقت کا پتہ چل گیا تو بادشاہ نے مجھے قتل کر دینا ہے، لہٰذا اس طوطے کو کیسے مارا جائے۔ بزرگ نے بادشاہ سلامت کو طوطا تحفے میں دینے کا مقصد بتا دیا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس طوطے کو محل کے باغیچے میں رکھ دو۔ اس کے بعد بادشاہ، بزرگ اور چند سپاہی کھڑکی سے اس طوطے پر نظر جمائے بیٹھ گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ملکہ کا عاشق وزیر اپنے ہاتھ میں خنجر لیے اس طوطے کے پنجرے کے پاس آ گیا، اور جیسے ہی اس نے طوطے کو مارنا چاہا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ سارا منظر بادشاہ اور بزرگ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو فوراً پھانسی دے دو۔ وزیر کو فوراً پھانسی دے دی گئی۔ بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ وزیر ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ طوطا جمعہ کے دن اس کا نام نہ لے، کیونکہ یہ ملکہ کی عزت کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ طوطا ایک عام طوطا ہے۔ میں نے یہ طوطا صرف ایک چال چلی تھی۔ بادشاہ بزرگ کی شکل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس بزرگ کو بہت سا انعام و کرام دینا چاہا، لیکن اس بزرگ نے انکار کر دیا اور وہ واپس اسی جنگل کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔